دوستو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی پسند کا ٹاپک ضرور سجیسٹ کیجیے گا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ان بچوں کے بارے میں کہ جو اپنی اسٹڈیز میں 80 to 90% سے زیادہ سکور نہیں کر پاتے اور ان کی پوری لائف اس گلٹ میں گزر جاتی ہے کہ شاید ہم ناکام ہیں یا ہم جو ہیں کچھ اچھا نہیں اچیو کر پائے، اور وہ پوری زندگی ایک گلٹ میں رہتے ہیں اور ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ چلیں جی، سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، ہر انسان اپنے فیوریبل انوائرمنٹ میں ہی ایکسیل کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، جس طرح آپ کہیں بھی جائیں گے، جب تک آپ کا انوائرمنٹ فیوریبل نہیں ہوگا، کنڈیشنز آپ کے مطابق نہیں ہوں گی، تو آپ ایکسیل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، جس طرح ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، ایک فش ہے اور ایک کیٹ ہے۔ اب دیکھیں، جو مچھلی ہے وہ تو سب کچھ پانی میں ہی کر سکتی ہے جب تک اسے پانی میسر نہیں ہوگا، اور اس کا پورا میڈیم ہی، اس نے جو کچھ کرنا ہے، زندہ رہنا ہے، شکار کرنا ہے، جو کچھ اچیو کرنا ہے، وہ صرف پانی کے اندر ہی کر سکتی ہے، پانی کے اندر رہتے رہتے۔ اور جو کیٹ ہے، بلی ہے، اس نے جو کچھ اچیو کرنا ہے، شکار کرنا ہے، وہ سب کچھ وہ خشکی میں رہتے رہتے کر سکتی ہے۔ اب اگر مچھلی اور بلی کا ہم مقابلہ شروع کرتے ہیں کہ مچھلی کہے کہ مجھے بھی درخت پہ کودنا ہے، تو مچھلی تو درخت پہ کودنے کے لیے بنی ہی نہیں ہے، اور بلی کہے کہ میں نے سوئمنگ کرنی ہے، تو بلی تو سوئمنگ کرنے کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ آپ کس کام کے لیے بنے ہیں۔ دیکھیں، اس کو یاد رکھیں، یہ میرا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، البتہ اس صلاحیت کو نرش کرنا اور اس کو پالش کرنا، اب یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیس فراہم کر دی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو صلاحیت کون سی دی ہے۔ ٹھیک ہے، جن بچوں کو پڑھنے کا، کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور جن بچوں کا گول ہے کہ انہوں نے آگے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا جو بھی بننا ہے، جن کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، اچھی بات ہے، تو وہ تو پڑھائی میں ایکسل کریں گے، وہ شاید بنے ہی اس کام کے لیے۔ بٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دی ہے، آپ کو کیا شوق ہے۔ آپ کرکٹ کے لیے، آپ کو کرکٹ کا شوق ہے، اسپورٹس کا شوق ہے، آپ نے اسپورٹ کوئی بہت بڑا اسپورٹس مین بننا ہے، یا آپ نے اپنا کوئی بزنس چلانا ہے، اپنا کوئی اپنے پاس سے کوئی بزنس آپ نے کام کرنا ہے، بزنس میں آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے، یا جو بھی آپ کو سنگر بننا ہے، جو بھی آپ کا شوق ہے، یہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا، تو آپ نے اس پہ بھی توجہ دینی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک جو بچہ ہے جسے کرکٹ کا شوق ہے، وہ کرکٹ میں ہی ایکسل کرے گا، وہ پڑھائی میں ٹاپ تک نہیں جا سکتا، 80-90% تک۔ اور جس بچے کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ پڑھائی میں ہی کامیاب ہوگا، ایکسل کرے گا، 80-90% تک جائے گا، وہ کرکٹ میں ایکسل نہیں کر سکتا۔ تو ہر جو بچہ ہے وہ اپنی انوائرمنٹ میں، اپنی فیوریبل انوائرمنٹ میں ہی ایکسل کرے گا۔ جو کرکٹ کے لیے بنا ہے وہ کرکٹ میں ایکسل کرے گا، جو بزنس کا شوق ہے جسے، اگر وہ سنجیدہ ہے اور اپنی محنت کرے گا تو وہ بزنس میں ہی ایکسل کرے گا۔ آپ کو جس چیز کا شوق نہیں ہے یا جس چیز کے لیے آپ نہیں بنے، اس چیز میں آپ کتنی بھی محنت لگا لیں، آپ ٹاپ تک نہیں جا سکتے۔ جتنے ٹاپ تک آپ اس چیز میں جائیں گے جس کا آپ کو شوق ہے اور جو آپ لگن کے ساتھ کریں گے۔ تو یہ بات، تو اس بات سے سب سے پہلے تو ہم نے یہ اس سولوشن تک پہنچے کہ پڑھائی میں ایکسل کرنا مست نہیں ہوتا۔ آپ کو جس چیز کا شوق ہے، آپ کو اس چیز میں ایکسل کرنا چاہیے، اور اس چیز میں آپ کو ٹاپ تک جانا چاہیے۔ نمبر سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ سنجیدہ ہونا ہے۔ اگر آپ نے مستقبل میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے ساتھ سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ اب اس کی ایگزامپل ہم یہ لیتے ہیں کہ اگر ایک بچے نے، آپ نے 60% نمبر بھی لینے ہیں نا، تو وہ 60% نمبر بھی آپ نے سنجیدگی کے ساتھ لینے ہیں۔ ایک بچہ جس نے تھوڑا پڑھا لیکن اچھے طریقے سے اور سنجیدگی کے ساتھ پڑھا، اس کے 60 نمبر ہیں، اور ایک دوسرا بچہ جس نے چیٹنگ کر کے اور بالکل پورے سال کوئی اس کی بالکل ہی نان سیریس تھا، اور بس کچھ کرا کے پیپر سے پچھلی رات پڑھ کے کچھ کرا کے اس کے چیٹنگ وغیرہ کر کے 60 نمبر آ گئے، تو وہ 60 نمبر جو سنجیدگی کے ساتھ لیے گئے ہیں وہ ان 60 نمبر سے بہت بہتر ہیں جو بالکل ایک نان سیریسنس کے ساتھ لیے گئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ پڑھنے کا نہیں شوق، پڑھائی میں بہت زیادہ ایکسل نہیں کر سکتے، آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ کم پڑھیں بٹ سنجیدگی کے ساتھ، لیکن پھر اس چیز پہ توجہ دیں جس کا آپ کو شوق ہے۔ پڑھائی پہ کم توجہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی اپنے آپ کو چھوڑ دیں، آپ کو پھر اس چیز پہ توجہ دینی ہوگی اور اس چیز کے ساتھ سیریس ہونا پڑے گا جس کا پھر آپ کو شوق ہے، ایکٹنگ کا شوق ہے، بزنس کا شوق ہے، جس چیز کا بھی آپ کو شوق ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا اگر آپ کو ایکسل کرنا ہے اور اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے۔
اور ہمارا تیسرا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیں آپ انسان ہیں اور انسان ہر چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہ بہت غلط فہمی ہے اور یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے. بیسیکلی آج کل مجھے بہت کم لوگ انسان لگتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں انسان بہت کم ہے. زیادہ تر لوگ 99% لوگ روبوٹ ہیں. کیونکہ ہم نے سب کے لیے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے, لیکن ہم نے سب لوگوں کے لیے, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کنڈیشنز بالکل سیم رکھی ہوئی ہیں کہ تم نے بڑا ہونا ہے, تم نے پڑھنا ہے, اور پڑھنے کے بعد تم نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے سب کو مختلف بنائے ہیں, اس کے شوق مختلف ہیں. ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بننا چاہ رہا ہو, لیکن جیسے روبوٹ نہیں ہوتا کہ ہم اسے ایک خاص کام اسائن کر دیں اور وہ 100% ایفیشنسی کے ساتھ وہ کام کر دیتا ہے. اور ہم نے انسانوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں, بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, چاہے ان کا دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم نے پڑھنا ہے, اور پڑھنا نہیں ہے صرف, پڑھائی میں بھی ایکسل کرنا ہے, ٹاپ اسٹوڈنٹ رہنا ہے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. انسان ہے, انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ آپ جو کام اسے اسائن کر دیں گے وہ صرف اس کام پہ توجہ دے گا اور وہ 100% ایفیشنسی کے ساتھ وہ کام کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. بس یہ بات ہے کہ آج کل کا ہمارا دور, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, آج کل کا دور ایسا ہے, اور کہ مطلب تعلیم, آپ کو جیسی بھی تعلیم ہے بٹ آپ کے لیے تھوڑا ضروری تو ہے. اس لیے جن بچوں کو بہت زیادہ جو پڑھ نہیں پا رہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 90% لیں, بٹ اتنے مارکس ضرور اپنے ساتھ سنجیدہ ہو جائیں, اور سنجیدگی کے ساتھ اتنے نمبر ضرور لے لیں کہ آپ کی زندگی کا, جیسے کہتے ہیں نا, پہیہ چلتا رہے, رکے مت. آپ کی گاڑی رکے نہیں, آپ کی گاڑی چلتے رہے. اب وہ 60% ہو چاہے 70% ہو, بس آپ موو کرتے رہیں, آپ رکے نہیں. تو اتنے نمبر آپ لے لیں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل آپ کن نمبروں کی بات کریں, آج کل کا ایگزامینیشن سسٹم آپ نے دیکھا ہے. ایگزامینیشن سسٹم یا تو کوئی بہت اعلیٰ اور ایسا ایگزامینیشن سسٹم ہو کہ جو سچ میں بچے کی نالج کو جو ہے پرکھ رہا ہو, تو ہم کہیں کہ اس ایگزامینیشن سسٹم میں 90% مارکس کچھ ویلیو بھی رکھتے ہیں. بیسیکلی ہمارا جو رزلٹ اور ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ یہ بالکل نہیں بتا سکتا کہ میرے اور آپ کے پاس کتنا نالج ہے, ہمارے پاس کتنا زیادہ نالج ہے ہماری اسٹڈی سے ریلیٹڈ. وہ بس اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کی یادداشت کتنی تیز ہے, آپ نے رٹا کتنا مارا ہے, کیا آپ یاد رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ نے یاد کیا ہے, اور آپ کا رٹا کتنا مضبوط ہے. ہمارے ایگزامینیشن سسٹم اور ہمارا جو مارک سسٹم ہے وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جس کی یادداشت جتنی زیادہ تیز ہے اس کے اتنے زیادہ نمبر آ جاتے ہیں. تو بیسیکلی اس ایگزامینیشن سسٹم میں 90% یا 100% بھی کوئی ہے تو میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ ویلیو نہیں رکھتے. اور اگر آپ کے اس ایگزامینیشن سسٹم میں کم نمبر بھی آ رہے ہیں تو آپ بالکل ڈسہارٹ نہ ہو. ان دا اینڈ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بے شک آج کا دور مشکل ہے, اور خاص طور پہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہم جس آس پاس کا ہمارا ماحول مشکل ہے, اور خاص طور پہ ٹین ایجرز کے لیے, اور وہ بچے جو اپنے مستقبل کو اچھا بنانا چاہتے ہیں یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں, انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھیں. دوسری بات یہ, آپ کوشش کریں اپنے اوپر کوئی ظلم یا زبردستی نہ کریں. آپ تھوڑا بیلنس رکھنا سیکھیں. آپ اپنی پرائیورٹیز سیٹ کریں کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں. جس چیز کا آپ کو شوق ہے اور جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی, نفع بخش ثابت ہوگی, اس کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھیں. اس کے بعد پرائیورٹی وائز دیکھتے رہیں, اور پھر جس چیز کی جتنی پرائیورٹی آپ نے رکھی ہے اس سے اتنا ہی ٹائم دیں. اور اسٹڈیز کی بھی جتنا آپ کے سامنے پرائیورٹی ہے اس سے بس اتنا ٹائم دیں کہ آپ کی گاڑی کا پہیہ چلتا رہے, رکے نہیں. اور آپ بس بیلنس رکھتے ہیں اپنی لائف پہ. کسی چیز کو بہت زیادہ اپنے سر پہ مسلط نہ کریں, اور جو ہے اپنے ساتھ اپنے ذہن کے ساتھ ظلم اور زبردستی مت کریں. اپنے اوپر بھروسہ رکھیں. اگر آپ کے اوپر بھروسہ ہے تو آپ دیکھیں آپ کامیاب ہو کے رہیں گے, اور آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا.